لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اکابرین کا، بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں، ان کے عرس کی اور پیدائش کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، شہنشاہ سورت قطب العارفین حضرت سیدنا خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج آپ کا ذکر خیر ہم کریں گے۔ اور آپ کا ذکر خیر ہم کس کتاب سے کر رہے ہیں، اس کتاب کا مصنف کون ہے، انشاءاللہ ہم ساری باتیں واضح کریں گے۔ آئیے پہلے آپ کا تذکرہ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ آج آپ کا تذکرہ ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ صفر المظفر کی 3 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں یہ عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ پورا بیان سنیے گا اور بیان سن کر کے امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ ہمارے بزرگوں کا جو ذکر ہے، ہمارے بزرگوں کی جو حالات ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات پہنچے، اس کے لیے آپ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے حضرت کا تذکرہ، آپ کے بچپنا اور آپ کی کرامت، یہ اس موضوع پر ہم انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو پیش کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ قطب العارفین شہنشاہ سورت حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا نقشبندی علیہ الرحمہ، آپ کا نام پورا یہ ہے۔ خواجہ دانا کے نام سے بہت مشہور ہیں آپ، لیکن پورا نام آپ کا حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا نقشبندی، آپ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، شہنشاہ سورت ہیں، اور سورت کا علاقہ، گجرات کا علاقہ خصوصی طور پر آپ سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ آئیے آپ کا ذکر سنتے ہیں۔ آپ ترکستان کے ایک گاؤں جنوق میں، جو ایران کے شہر خوارزم سے 4 فرلانگ 12 میل کی دوری پر واقع ہے، 898 ہجری مطابق 1492 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے۔ 898 ہجری اور 1492 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش اپنے وقت کے جید صوفی اور ولی کامل تھے۔ جی ہاں، خواجہ دانا کے جو والد صاحب تھے حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے جید صوفی اور ولی کامل تھے۔ تصوف میں اپنے والد گرامی حضرت سید اسماعیل علیہ رحمہ سے زیادہ شہرت پائی۔ جی ہاں، یہ خواجہ دانا کے دادا کا نام ہے، اور روحانیت میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ خواجہ دانا کے والد صاحب سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ دور دراز علاقوں سے طالبان حق اور تشنگان معرفت حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش کے پاس آتے اور علم و معرفت سے آسودہ و سیر ہو کر واپس جاتے۔ فرزند ارجمند حضرت سید جمال الدین دانا کی پیدائش کے بعد آپ ہی نے بچے کے کان میں اذان و اقامت پڑھی۔ جی ہاں، خواجہ دانا جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نے ہی آپ کے کان میں اذان بھی پڑھی اور اقامت بھی پڑھی، اور نومولود بچے کا نام والدین نے سید جمال الدین رکھا۔ جب آپ پیدا ہوئے خواجہ دانا تو آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا سید جمال الدین۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد خواجہ بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، خواجہ دانا کے والد صاحب نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نے بچے کا نام جمال الدین رکھ تو دیا ہے، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ بچہ عقلمند، دانائے روزگار اور علم و آگہی کا پیکر ہوگا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ لفظ دانا کا اضافہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سے یہ بچہ جمال الدین دانا کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ جی ہاں، آپ کا شروع میں آپ کے والدین نے نام رکھا سید جمال الدین، پھر بعد میں آپ کے والد نے اپنی کشف کے ذریعے سے آپ نے یہ سمجھا، اللہ کی عطا سے یہ سمجھا کہ یہ بچہ وقت کا ایک عظیم دانشور ہوگا، وقت کا ایک علم و آگہی کا شہنشاہ ہوگا، تو آپ نے اپنے بچے کے نام کے ساتھ جمال الدین کے ساتھ دانا کا بھی اضافہ کیا۔ تو یوں سید جمال الدین دانا آپ کا پورا نام ہے۔ بعد میں آپ کے والد نے جو لفظ دانا آپ کے نام کے ساتھ جوڑا تھا، وہ اتنا مشہور ہوا کہ آج دنیا سید جمال الدین دانا کے نام سے کم خواجہ دانا کے نام سے زیادہ جانتی ہے۔ جی ہاں،
ایک بزرگ، ایک ولی کامل، آپ کے والد نے جو نام کے ساتھ لفظ جوڑا وہ دنیا بھر میں الحمدللہ مشہور ہو گیا۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ کے دادا حضرت خواجہ سید اسماعیل علیہ رحمہ اپنے وقت کے علماء کبار اور اولیاء عالی تبار میں شمار کیے جاتے تھے، اور جنوب میں سیدوں کے خاندان کی سرپرستی بھی آپ کو حاصل تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک نیک خاتون تھیں اور شہزادی بھی تھیں۔ حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ کا خاندان اتنا مقتدر تھا، اتنا باعزت، اتنا مشہور اور باکرامت خاندان تھا کہ چغتائی بادشاہ سلطان حسین مرزا، ابراہیم حسین مرزا، شیخ مرزا وغیرہ نے از روئے عقیدت اپنی بیٹیاں اس خاندان میں بیاہی تھی۔ یعنی ایک بڑے خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے اپنے علاقے کے، یہاں تک کہ اس علاقے کے بادشاہ لوگ اپنی بیٹیاں خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں بیاہتی تھی، دیتی تھی شادی میں۔ حضرت خواجہ دانا صاحب ابھی 4 ماہ کے تھے کہ والد گرامی حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمہ شاہ اسماعیل صفوی والی ایران شیعہ بادشاہ سے جنگ کرنے میں شہید ہو گئے۔ ابھی 4 مہینے کے خواجہ دانا تھے کہ ایک شیعہ بادشاہ سے لڑتے ہوئے آپ کے والد حضرت بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ شوہر نامدار کی جدائی نے حضرت خواجہ دانا کی والدہ محترمہ کا حال برا کر دیا تھا۔ اسی غم میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ بچپنے ہی میں والدین کے سایہ سے محروم ہو گئے۔ پہلے تو والد شہید ہوئے، پھر والدہ بھی اپنے شوہر کے غم میں نڈھال رہتے رہتے آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے بچپنے میں ہی آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے پرورش کے لیے بشارت اور بچپن کی پہلی کرامت آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت خواجہ دانا صاحب کے والد گرامی حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش علیہ رحمہ نے اپنے پیارے شاگرد اور مرید خاص حضرت خواجہ حسن عطا کو عالم رویہ میں یعنی خواب میں بشارت دی کہ اے میرے مرید صادق، میرے شیر خوار بچے، شیر خوار مطلب دودھ پینے والے بچے، خواجہ سید جمال الدین دانا کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی خاطر خاص دھیان دیں اور کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ الحمدللہ، اللہ والوں کے کیا کہنے۔ بچہ چھوٹا تھا، والد کا انتقال ہو گیا، والد انتقال کے بعد اپنے مرید کے خواب میں آ کر کے پرورش کی بات کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سید جمال الدین دانا کی پرورش میں کوئی غفلت نہ کرنا۔ اسی قسم کی بشارت مشہور نقشبندی بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نے بھی خواب میں آپ کو دی۔ حضرت خواجہ حسن عطا نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار بچے کی امی جان کہاں ہیں؟ جب خواب میں آپ کے مرشد نے، خواجہ دانا کے والد نے اپنے ایک مرید کو اپنے بیٹے کی پرورش کی بات کہی تو خواب میں ہی مرید نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ بچے کی والدہ کہاں ہیں؟ حضرت خواجہ بادشاہ پردہ پوش نے جواباً فرمایا، حسن عطا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میری بیوی میرے پاس آنا چاہتی ہے، جو فانی دنیا سے عالم بقا کی طرف جانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ اتنا سنتے ہی حضرت خواجہ حسن عطا کے ہوش اڑ گئے۔ بڑی ہی پریشانی کے عالم میں آپ نے عرض کیا، حضور شیر خوار بچہ پھر کہاں ہے؟ آپ جلدی بتائیے تاکہ میں ابھی اسی وقت ان کے پاس حاضر ہو کر ان کی خدمت کا شرف حاصل کروں۔ حضرت خواجہ بادشاہ نے اپنے مرید صادق کو پورا پتہ سمجھا دیا خواب میں ہی، اور تاکید فرمائی کہ پہلی فرصت میں جلد از جلد ان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے پتے کی جانب روانہ ہو گئے، اور کئی دن کی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد بتائی ہوئی نشانی کے مطابق ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ذرا قریب پہنچ کر جھونپڑی کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے پیر و مرشد کی بیوی سے اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ محترم خاتون، میں آپ کے شوہر نامدار کا مرید حسن عطا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ باہر سے ہی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ نے پھر کہا، خاتون محترم، میں نے آپ سے کچھ عرض کیا ہے، کیا آپ نے میری بات نہیں سنی؟ اندر سے پھر کوئی جواب نہیں ملا تو آپ کی تشویش بڑھ گئی، اور جس بات کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی آپ نے ایک بار اور اجازت طلب فرمائی۔ شرعاً 3 بار اجازت مانگنی چاہیے۔ تیسری بار اجازت مانگی اور عرض کیا، محترم خاتون، میں اندر آنا چاہتا ہوں،
اگر آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تو میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اس بار بھی جواب نہ ملنے کی صورت میں آپ اندر داخل ہو گئے تو کیا دیکھا کہ پیر و مرشد کی بیوی داعی اجل کو لبیک کہہ چکی ہے، یعنی انتقال کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خواجہ حسن عطا نے فوراً بچے کو اپنے گود میں لیا، یعنی ماں انتقال کر چکی تھی اور خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مرحومہ والدہ کے پاس ہی تھے۔ بچپنا تھا، اکیلے ایک جھوپڑی میں رہتی تھی، باپ کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ غور کیجئے خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ اللہ کریم اپنے نیک بندوں کی کیسے پرورش فرماتا ہے، کیسے ان کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کریم کیسا رحیم و کریم و مہربان ہے۔ غور کیجئے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے پاس ہیں۔ آپ کے والد اپنے ایک مرید کے خواب میں آ کر کے ساری باتیں کہتے ہیں، پھر مرید آ کر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آواز نہیں آتی ہے تو پھر اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خواجہ دانا کے والدہ انتقال کر گئی ہیں اور خواجہ دانا پاس میں ہی سو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اپنے گود میں لیا آپ کے خواجہ دانا کو اور جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند خواتین کو اپنے ساتھ لے آئے اور مرحومہ کے غسل وغیرہ کا انتظام کرا دیا، خواجہ دانا کے والدہ کے غسل وغیرہ کا انتظام کروا دیا اور تجہیز و تکفین کو انجام دے کر شیر خوار بچے کی یعنی خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی پرورش کی فکر میں لگ گئے۔ حضرت خواجہ حسن اپنے پیر و مرشد کے لخت جگر حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ کو لے کر خوارزم سے باہر ماوراء النہر کے جنگل میں ایک تالاب کے کنارے مقیم ہو گئے۔ جنگل میں شیرخوار بچے کے لیے دودھ کا کوئی معقول انتظام نہ تھا اور آپ نے دودھ پلانے کے لیے دایا کی تلاش میں پورا دن گزار دیا۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو مجبوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی پیشانی جھکا کر دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تو مسبب الاسباب ہے، تو ہی رازق ہے، اس معصوم بچے کی پرورش اور نگہداشت میرے ذمے ہیں اور تو جانتا ہے کہ اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اس لیے اے میرے مولا اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام فرما دے۔ میں نے دایا تلاش کی لیکن نہ مل سکی، اب تیرا ہی سہارا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا علیہ رحمہ واپس اس مقام پر آئے جہاں حضرت خواجہ دانا کو چھوڑ گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی خطرناک جانور حضرت خواجہ دانا کو کھا رہا ہے۔ جی ہاں، جہاں خواجہ دانا کو جس جھوپڑی میں چھوڑ کے گئے تھے، جب دن بھر دایا تلاش کرنے کے بعد واپس آئے، جب اس مکان کے قریب آئے، اس جھوپڑی کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی خطرناک جانور حضرت خواجہ دانا کو کھا رہا ہے۔ اب جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب میں ہو گئے کہ ایک لولی ہرنی حضرت خواجہ دانا کو دودھ پلا رہی ہے۔ الحمدللہ، یعنی ایک ہرنی آ کر کے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کو الحمدللہ دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے خداوند قدوس کا شکریہ ادا کیا اور سمجھ گئے کہ یہ سب غیبی انتظام اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس ہرنی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح و شام اپنے مقررہ وقت پر آتی اور حضرت خواجہ دانا کو دودھ پلا کر کے چلی جاتی تھی۔ جب کوئی دایا کا انتظام نہیں ہوا تو اللہ کریم اپنے اس پیارے بندے کو دودھ پلانے کا انتظام ایک ہرنی سے کیا۔ غور کیجئے اللہ کریم کے رحم و کرم پر۔ روزانہ صبح و شام وہ ہرنی آتی اور خواجہ دانا کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ یہ سلسلہ حضرت خواجہ دانا صاحب کی دودھ پینے کی عمر تک جاری رہا۔ جب تک آپ کی دودھ پینے کی عمر رہی 2 سال، تب تک وہ ہرنی آتی اور آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ جب دودھ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد آپ کا گزر بسر جنگل کے پھل پھول اور پتوں پر ہونے لگا۔ اس طرح سے آپ کی عمر 12 سال ہو گئی۔ 12 سال آپ جنگل میں ہی رہے۔ حضرت خواجہ ابو القاسم صاحب نے مناقب الاخیار میں اپنے والد گرامی کے مکمل حالات تحریر فرمائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ والد گرامی مجھ سے ہمیشہ فرماتے، بیٹا ابو القاسم، مجھے جو مزہ جنگل کے گھاس پھوس میں آتا تھا وہ مزہ ان مرغن غذاؤں میں نہیں ملتا۔ غور کیجئے، خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے خواجہ ابو القاسم سے فرماتے تھے کہ میرے بیٹے، جو مزہ مجھے جنگل کے گھاس پھوس میں آتا تھا وہ مزہ ان مرغن اور طرح طرح کے مزیدار وظاہر دکھنے والے کھانوں میں نہیں آتا۔ خواجہ دانا کی کیا شان ہے، آپ نے ان کا بچپنا سنا اور بچپنے کی کرامت بھی آپ نے سنی۔
حضرت خواجہ سید حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے شہزادے حضرت خواجہ دانا صاحب کو 12 سال کی عمر تک مکمل تعلیم و تربیت اور طریقہ خواجگان نقشبند اور علم شریعت و طریقت کے رموز سے واقف فرما دیا. اور جب آپ کے وفات کا وقت قریب آ گیا تو جنگل میں سے ایک ہاتھ لمبی لکڑی لائی، ایک ہاتھ لمبی لکڑی لے کر آئے اور جو عصا کا یعنی لاٹھی کا کام انجام دے سکے، اور خرقہ مبارکہ دونوں حضرت خواجہ دانا علیہ رحمہ کو عطا فرمایا، اور خلافت و اجازت مرحمت فرمانے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ نصیحت فرمائی: اے میرے فرزند ارجمن، اے میرے پیارے عزیز کامل بزرگ کے سچے اور کامل خلیفہ، میں جو نصیحت کر رہا ہوں اسے غور سے سننا اور اس کو یاد رکھنا. یہ دنیا مکر و فریب اور فتنہ فساد کی جگہ ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، نہ کوئی رہا اور نہ کوئی رہے گا. یہ بڑی بے وفا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. اے میرے دانا بیٹے، موت کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، موت سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، موت کا تلخ پانی ہر ایک کو پینا ہے، اس سے بچ کر کوئی بھی کہیں بھی نہیں جا سکتا. اس لیے تم کو چاہیے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو اپنے کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا اور نہ ہی اپنے دل کو حیران و پریشان کرنا. اتنا فرما کر حضرت خواجہ سید حسن عطا کی حالت اچانک خراب ہو گئی. آپ نے فوراً 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. وہ جو آپ کی پرورش کیا 12 سال تک، خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال کی عمر کے جب آپ خواجہ دانا ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہوا. غور کیجئے، 4 مہینے کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، ابھی دودھ پینے کی عمر تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دودھ پلانے کا انتظام ایک ہرنی سے ہوا، پھر 12 سال جنگل میں رہے. اس دوران جو آپ کے والد کے ایک مرید نے آپ کی خدمت کی، تعلیم و تربیت و پرورش کی، 12 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. جی ہاں، پھر اس کے بعد کے معاملات انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو عرض کروں گا. خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تاریخ صفر المظفر کی 3 تاریخ ہے. اللہ کریم حضرت کی بارگاہ میں خوب رحمتیں نازل فرمائے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو عرض کروں گا کہ میں نے کس کتاب سے بیان کیا ہے. یہ کتاب ہے تاریخ شہنشاہ سورت، کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں وہ حضرت مولانا محمد امین القادری رضوی رفاعی، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کتاب سے میں نے شروع کے صفحات سے آپ کے بچپنے اور آپ کی کرامت میں آپ کو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کرام کی خوب برکتیں عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.